الرحیم۔ آج کے لیسن ہم تختی نمبر 9 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو پیچھے چیزیں گزر چکی ہیں، کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، اور اس کے علاوہ کھڑی پیش ہے، الٹا پیش، اور مد لین اور مد والا یہ لیسن پچھلا جو لیسن ہے وہ مد اور لین والا ہے، ٹھیک ہے، رف مد اور رف لین کے بارے میں، اور تنوین بھی آپ پڑھ چکے ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں اب ان سب کو ملا کر کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کی پریکٹس کریں آگے۔ لیکن اس سے پہلے یہ چند ایک چیزیں انہوں نے بتائی ہیں قواعد کی شکل میں، تو انہیں ریڈ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ نمبر 1 انہوں نے بتایا، سب سے پہلا قاعدہ وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ کتنی ہوگی، 4 الف ہوگی، کتنی 4 الف ہوگی، اور اگر حمزہ اسی کلمے میں ہے یعنی اس کے ساتھ متصل ہے تو اسے مد متصل اور مد واجب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال دی ہے جا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ کیا ہے، مد متصل ہے، تو 4 الف ہوگی اس کی مقدار پڑھنے والی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہتے ہیں اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہوں اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہوں، یعنی حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد پہلے کلمے میں ہے، دونوں کا کلمہ یعنی کہ علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہے اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے انا انزلنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، انا یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے اور انزلنا دوسرے کلمے کے شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے، قاعدہ نمبر 2 انہوں نے یہاں بتایا ہے، وہ کیا ہے، کہتے ہیں اگر حروف مدہ یا حروف لین، کیونکہ یہ 2 طرح کے حروف ہوتے ہیں، ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، حروف لین 2 ہیں۔ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اور یو انڈرسٹینڈ، سمجھ آ گئی ہے۔ ان کے بعد اگر سکون ہو تو وہاں بھی کیا ہوگی، مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے، بائی ڈیفالٹ سکون ہے، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، مد لازم کہتے ہیں۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کی مقدار 5 الف ہے۔ کتنی، 5 الف اس کی مقدار ہے۔ اب اس کی آگے مثال دی ہے انہوں نے کہ جیسے آنا، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے، یعنی وقف کیا تو وہاں سکون ہو گیا، ویسے سکون نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں اسے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اب اس کے آگے کہتے ہیں یہ جو مد وقفی اور مد عارضی ہے اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی مقدار 3 الف ہے۔ یہ مقدار اب یاد رکھیں، جیسے جو، خوف، اب دیکھیں یہ عین اور فا جو عین پر تنوین ہے لیکن وقف کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہاں سکون ہو گیا۔ آگے قاعدہ نمبر 3 دیکھیں، یہ کیا ہے، تو یہ بڑا آسان سا قاعدہ ہے، کہتے ہیں را کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو، زبر ہو یا پیش ہو تو وہ موٹی پڑی جائے گی، اور اگر را کے اوپر زیر ہو تو پھر وہ کیا ہوگی، وہ بریک پڑی جائے گی۔ اب یہ الرٹ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، جو میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر تنوین کے بعد یہ والے حروف آ جائیں، یہ پیچھے بھی دیے گئے تھے، حمزہ ہا عین ہا، ٹھیک ہے، یہ آ جائیں تو گناہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف آ جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں گناہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آخری بات یہ ہے کہ اگر جب کسی جملہ پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے، جب وقف کریں، اور آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے، آواز بھی ختم کر دیں گے اور سانس بھی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور گول تا پر جب وقف کریں گے تو وہ کیا پڑھی جائے گی، وہ ہا پڑھی جائے گی، گول تا پر جب وقف کریں گے تو وہ ہا پڑھی جائے گی۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ ہجا کے مندرجہ ذیل دونوں طرح درست ہے، یعنی دونوں طریقے ہیں ہجا کرنے کے، جوڑ کرنے کے، تو دونوں ہی درست ہیں۔ وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ یہ لیسن ریپیٹ کریں، قواعد اوپر والے یاد کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بآسانی یاد ہو جائے گا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبرنا، آمانا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ،
تا دو زیر تین آنیاتن حمزہ کھڑی زیر ای لام کھڑا زبر لا ایلا فا زیر فی حرکات کو لمبا نہیں کرتے اس لیے ایلافی ایلافی نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایلافی حمزہ زبریہ ای نون زبرنا اینا با زر بی ہا کھڑی زیر ہی بی ہی جیم الف مد زبر جا ٹھیک ہے جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا جیم زیر الف مد جی حمزہ زبر آ جی آ جیم پیش واو جو عین دو زر عین جو عین اب اسی کو اگر وقف میں پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے جو کیونکہ میں نے آپ کے پیچھے بتا دیا جب وقف کریں گے تو آخری حرکات کو یعنی آخری حرف کو کیا کر دیں گے ساکن کر دیں گے ٹھیک ہے اب اسی طرح خا زبر واو خاؤ خاؤ یہ لین کی مثال ہے فا دو زر فن خوفن اور اگر وقف کریں گے تو پھر خوف ٹھیک ہے خا زبر یا خی را دو پیش رن خیرن دال کھڑا زبر دا واو الٹا پیش وو داوو دال پیش دو داوودو ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالکا را زبر را ضاد پیش واو دو یا ویسے ضاد واو پیش دو دونوں طرح رادو شین الف مد زبر شا شین الف مد زبر شا حمزہ زبر آ یہ کون سی ہے مد متصل ہے اسی کلمے میں حمزہ ٹھیک ہے شاء ٹھیک ہے میم کھڑا زبر ما لام زیر لی مالی کاف دیر کی مالی کی شین زبریا شئی حمزہ دو زیر ان شیئن طا کھڑا زبر طا غین کھڑا زبر غا طغا کیونکہ حرکات کو لمبا نہیں کرتے ہیں اور کھڑا زبر کو لمبا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو طا کو لمبا نہیں کرنے بلکہ کر رہے ہیں طغا ٹھیک ہے طا کھڑا زبر طا غائن زبر واو غاؤ یہ لین میں سے ہے کیونکہ واو سے پہلے کیا آ گیا زبر آ گئی ہے تو یہ کیا پڑھیں گے طغاؤ طغاؤ طا زبریا طی تا زبریا طی را دو زبر رن ٹھیک ہے یہ یا لین والی ہے اس سے پہلے کیا ہے زبر ہے طیرن ٹھیک ہے عین زبر الف آ دال دو زیر دن عادن عین زبر آ لام کھڑا زبر لا علا عین زبر یا عی عین یہ یا لین ہے ٹھیک ہے عین زبر یا عی نون دو پیش نن عینن فا زیر یا فی ٹھیک ہے یہ یا ہے اور یا مدہ ہے اس سے پہلے کیا ہے زیر ہے اگر زبر ہو تو وہ لین اور اگر زیر ہو تو وہ مدہ ہا زیر ہی فی ہی قاف زبر الف قا لام زبر لا قالا اب یہ اگلی مثال پھر واو لین کی ہے
قاف زبر واو قاو قاو، لام دو پیش لن قاولن قاولن، کاف زبر الف قا، نون زبر نا کانا، کاف زبریہ کائی، ٹھیک ہے یہ یا لین ہے، اس سے پہلے زبر ہے، کاف زبریہ کائی، دال دو زبر دن کائی دن، یہ بھی یا لین ہے، کاف زبریہ کائی، فا زبر فا کائی فا، واو لین، لام زبر واو لاؤ، لام زبر واو لاؤ، اس کی مثال نا سورہ فاتحہ میں بھی ہے، جیسے یاؤ، یا زبر واو یوم الدین یاؤ، تو اسی طرح لام زبر واو لاؤ، ہا دو زر حن لوحن، لام زبریہ لائی لائی، سین زبر سا لائسا، میم زبر الف ما، لام دو زبر لن مالن، نون زبر الف نا، را دو زبر رن نارن، میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زبر ان ما ان، یہ مد متصل ہے، واو زبریہ وئی، لام دو پیش لن، یہ یا کون سی ہے، یہ لین ہے، ٹھیک ہے، ویلن ویلن، یا زبر واو یو، پیچھے میں نے مثال دیا کہ یہ سورہ فاتحہ میں آیا تو آگے وہ لفظ آ گیا یوم، ٹھیک ہے، یا زبر واو یو، میم دو زر من یومن، یا زبر یا، را زبر را یارا، ہا الٹا پیش ہو یارا ہو، حا زبر الف حا، سین زیر سی حاسی، دال دو زر دن حاسی دن، حا زبر الف حا، فا زر فی حافی، غا دو پہ زن حافظن، دال زبر الف دا، فا زر فی دافی، قاف دو زر کن دافکن، شین زبر الف شا، ہا زر ہی، دال دو زر دن شاہدن، عین زبر الف عا، با زر بی عابی، دال دو پیش دن عابدن، عین الف مد زبر عا، حمزہ زر ای عائی، لام دو زبر لن عائلن عائلن، غین زبر الف غا غا، سین زر سی غاسی، قاف دو زر کن غاسکن، نون زبر الف نا، صاد زر سی ناصی، را دو زر رن ناصرن، واو زبر الف وا وا، لام زر لی والی، دال دو زر دن والدن، حمزہ زبر آ، عین پیش واو عو، یہ واو کون سی ہے، یہ واو مدہ کی ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے کیا آ گیا، ضمہ آ گیا، ٹھیک ہے، عین پیش واو عو اعو، ذال پیش ذو اعوذ اعوذ، حمزہ زبر آ، کاف ذریعہ کی، یا مدہ ہے، اکی، دال پیش دو اکیدو، یا زبر یا، خا زبر الف خا یا خا، فا پیش فو یا خافو، یا زبر یا، دال کھڑا زبر دا یدا، ہا پیش ہو یداہو، یا پیش یو، قاف زبر الف قا یو قا، لام پیش لو،
یقالو، ٹھیک ہے.